السلام علیکم، میں زبیر محمود۔ عربی میں ہر لفظ کم از کم 3 حروف پر مشتمل ہوتا ہے اور ہر لفظ کا مادہ 3 حروف میں ملتا ہے۔ کچھ الفاظ ایسے بھی ہوتے ہیں جو محض دو حروف پر مشتمل ہوتے ہیں، لیکن ان کے وہ بھی دراصل 3 حروف ہی پر مشتمل ہوتے ہیں، لیکن جب وہ جمع کے صیغے میں آتے ہیں تو ان کا جو تیسرا حرف ہے وہ سامنے آ جاتا ہے۔ بہرحال تفصیل کا موقع نہیں ہے، میں آج عربی ان افعال کی بات کروں گا جو 6 حرفی ہوتے ہیں، یعنی جن کے 3 حروف ہوتے ہیں، اور کم از کم جیسا کہ فعل بھی لفظ ہی ہوتا ہے وہ کم از کم 3 حروف سے لازماً مرکب ہوتا ہے۔ پھر ظاہر ہے 4 حروف، 4 لیٹر بھی، 5 لیٹر، 6 لیٹر بھی، اس طرح جو مزید فی کے افعال بھی بنتے ہیں، لیکن جو آج میں فعل ثلاثی کی بات کروں گا، یعنی جن کے 3 حروف ہوتے ہیں۔ فعل ثلاثی کے بارے میں پہلی بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ یہ سماعی ہوتے ہیں، قیاسی نہیں ہوتے، یعنی جس طرح یہ سنے جاتے ہیں یہ خود سے بنائے نہیں جاتے، یعنی جیسے دوسرے افعال مزید فی کے ان کے وزن ہوتے ہیں مقرر، کہ یہ افعلہ ہے، یہ فعلہ ہے، یہ فاعلہ ہے۔ یہاں ایسا نہیں ہوتا، یہاں اصل میں آپ کو ڈکشنری کا سہارا لینا پڑتا ہے یہ جاننے کے لیے کہ یہ فعل ثلاثی کے کس گروپ سے تعلق رکھتا ہے، اور کم از کم اور ایک اور بنیادی بات یہ کہ فعل ثلاثی کے جو افعال ہیں انہیں 6 گروپس میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ کم از کم یہ آسانی ہے کہ کوئی بھی فعل ثلاثی ہوگا اس کا تعلق 6 میں سے کسی ایک گروپ سے ہوگا، اور وہ 6 گروپس کچھ اس طرح ہیں۔ پہلا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں نصر ینصر۔ اچھا، گروپ کا جو تعین ہے وہ دوسرے حرف سے کلمے سے ہوتا ہے، جو عین کلمہ ہے، یعنی فا عین لام، جو دوسرا کلمہ ہے جیسے نصر میں دوسرا ہے صاد، تو اس کا تعلق ینصرو میں دیکھیے صاد پر پیش ہے اور صاد پر ماضی میں زبر ہے، یہ ماضی اور مضارع، تو نصر ینصر۔ اسی طرح دوسرا ہے ضرب یضرب، تیسرا ہے فتح یفتح، چوتھا ہے سمع یسمع، پانچواں ہے حاسب یحسب، چھٹا ہے اور آخری کرم یکرم۔ ان میں فرق دیکھیے، عین کلمے کا فرق ہے، جو دوسرا جو حرف ہے۔ پہلا ہے باب آؤ، یہ سمجھانے کے لیے آؤ یعنی ماضی میں زبر اور مضارع میں پیش ہے عین کلمہ یعنی صاد پر۔ پھر ہم ضربہ کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی یہ آئی ہے، یعنی ماضی میں عین کلمہ پر زبر ہے را پر، لیکن مضارع میں را زیر ہے۔ اب آئیے پھر فتح یفتح، اس میں ان تینوں میں زبر ہے ماضی میں، لیکن مضارع میں ایک پر پیش ہے، دوسرے میں زیر ہے اور تیسرے میں زبر ہے، فتح یفتح یعنی تا پر، اس کا عین کلمہ تا ہے۔ پھر ہے سامع یسمع، یہاں سے تبدیلی آ گئی، یہاں ماضی میں زیر ہے میم کے نیچے عین کلمہ، لیکن مضارع میں زبر ہے، ایا سامع یسمع۔ پانچواں ہے حاسب یحسب، یہ یاد رکھیے کہ اس گروپ کے بہت ہی تھوڑے افعال ہیں، گنتی کے چند جو حاسب یحسب سے تعلق رکھنے والے ہیں، اور جیسے وارث یارثو ہے ایک بڑا اہم، تو حاسب یحسب میں دونوں جگہ زیر ہے، ماضی اور مضارع عین کلمہ کے نیچے دونوں میں زیر ہے۔ کارما یکرم، اور کاروما اس میں دیکھیے دونوں میں پیش ہے، ماضی میں بھی را پر اور مضارع میں بھی۔ اب ان گروپ کے بے شمار افعال ہیں، اب کون سا فعل کس گروپ سے تعلق رکھتا ہے؟ جیسے ایک فعل ہے رجع یرجع، اب رجع تو لکھا ہوگا آپ کے سامنے، اب رجع
یرجعو ہے یا یرجعو ہے، یعنی کس گروپ سے تعلق ہے اس کا؟ باب نصرہ ہے، باب یہ فاتحہ ہے، باب سمیہ ہے، باب ضربہ ہے، اس کا کوئی اصول نہیں ہے۔ یہ آپ کو یا استعمال سے پتہ چلے گا، یا آپ کو کوئی جاننے والا بتائے گا، یا آپ کو ڈکشنری کا سہارا لینا پڑے گا۔ اس وجہ سے یہ انہیں کہتے ہیں یہ سماعی ہے، یہ قیاس نہیں، آپ کو معلوم نہیں ہے۔ تو اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جیسا کہ میں نے ہر باب سے پہلے ایک حرف لکھا ہے، ناصرہ سے پہلے نون، فاتحہ سے پہلے فا، ضربہ سے پہلے ضاد۔ آپ جب ڈکشنری کھولتے ہیں تو کسی فعل کے آگے، مثال کے طور پر فعل ہے کفرہ، تو کفرہ کے آگے لکھا ہوگا نون، تو اس کا مطلب ہوگا اس کا تعلق باب ناصرہ سے ہے، یعنی کفرہ یکفرو ہوگا۔ اسی طرح وارثہ کے آگے لکھا ہوگا ہا، اگر ہا لکھا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ حاسبہ یحسبو سے تعلق رکھتا ہے، اس گروپ سے تعلق ہے اس کا۔ تو یہ علامتیں ہیں۔ اگر فا لکھا ہے تو اس فعل کے آگے، تو اس کا مطلب ہوگا جی کہ یہ فاتح یفتح سے تعلق ہے، یعنی اس کا جو مضارع ہے اس کے عین کلمہ پر زبر ہوگا۔ تو یہ جو 6 افعال ہیں، انہیں ضرور آپ ان کے گروپ کی پہچان کے لیے ان افعال کو ضرور ازبر کر لیں۔ کاروما اگر ہے، فاؤلا ہے، بے شمار ہیں کاروما پر جو آتے ہیں، تو ان میں جو کاف ڈلا ہوگا آگے کہ اس کا اس گروپ سے ہے، سامیہ تو سین ڈلا ہوگا، تو اس طرح ان کی پہچان ہوتی ہے۔ اب ان گروپس کی کچھ خصوصیات بھی ہوتی ہیں، جیسے کاروما کی اگر بات کریں تو یہ ہمیشہ فعل لازم ہوتا ہے۔ فعل لازم یعنی انٹرانزیٹو، یعنی اس کا فاعل تو ہوتا ہے، مفعول نہیں ہوتا، جیسے بیٹھنا، اٹھنا مثال کے طور پر۔ تو کاروما بذات خود ایک فعل لازم ہے۔ کاروما یعنی وہ کریم ہوا، کریم ہونا۔ اور کئی افعال ہیں، جیسے شروفہ ہے، باصرہ ہے، تو بصیر، شریف، تو وہ فعل لازم ہوتے ہیں۔ اور باب نصرہ، ضربہ، سمیہ، فاتحہ، اکثر افعال انہی گروپ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اکثر باب کروما سے بھی کئی ہوتے ہیں، لیکن باقیوں کی نسبت کم ہوتے ہیں۔ اور باب حاسبہ سے تو میں نے جیسا کہ ذکر کیا، بہت گنتی کے چند افعال ایسے ہیں جن کا تعلق باب حاسبہ سے ہوتا ہے، جیسے وارثہ یارثو ہے، جو اہم ہے ایک، وارثہ یارثو۔ پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ کئی افعال ایسے ہوتے ہیں جو ایک سے زائد گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی آپ ڈکشنری میں دیکھیں گے تو ان کے آگے نون بھی ہوگا اور ضاد بھی ہوگا، یعنی انہیں باب نصرہ سے بھی پڑھ سکتے ہیں، ضربہ سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایک گروپ سے پڑھے جائیں تو معنی کچھ ہو سکتے ہیں، دوسرے سے پڑھے جائیں تو معنی کچھ ہوں گے۔ جیسے یہاں حاسبہ یحسبو ہے، تو حاسبہ یحسبو بھی ہوتا ہے ایک فعل جو باب نصرہ سے آتا ہے، اس کے معنی کچھ حساب کرنے کے ہوتے ہیں۔ اور حاسبہ یحسبو بھی ایک فعل ہوتا ہے، گمان کرنے کے معنی ہوتے ہیں، تو وہ باب سمیہ سے آتا ہے۔ تو یہ بھی ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ ایک سے زائد باب سے بھی آ سکتے ہیں، اور بعض اوقات ان کے اگر وہ آئیں تو ان میں معنی کا اختلاف بھی ہوتا ہے۔ تو ان گروپس کو، یہ جو 6 مثالیں ہیں، انہیں ضرور ذہن میں رکھیں، تاکہ آپ ڈکشنری کی جو علامت ہے وہ بھی آپ سمجھ لیں گے، جو فعل کی علامت ہوگی باب کی۔ اور یوں بھی آپ کو پتہ ہوگا کہ جو بھی فعل ثلاثی ہو، یعنی 3 حرفی سے حرفی، اس کا ان میں سے کسی نہ کسی سے تعلق ضرور ہوگا، یہی ہیں جن سے اس کا تعلق ہوگا۔ تو دیکھنے کا بہت شکریہ، اگلی بات تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔